صاحبہ کہ قدم قدم پہ میرے راہبر حسین رہے، قدم قدم پہ میرے راہبر حسین رہے، مجھے زمانے نے چھوڑا مگر حسین رہے، مجھے زمانے نے چھوڑا مگر حسین رہے، تو سجاتا رہتا ہوں میں اس لیے عزا خانہ، کوئی رہے نہ رہے میرے گھر حسین رہے، سجاتا رہتا ہوں میں اس لیے عزا خانہ، کوئی رہے نہ رہے میرے گھر حسین رہے۔ آئیے میں گزار جناب فیروز صاحب سے وہ تشریف لائیں، آپ حضرات کا استقبال باوازن بلند نعرہ سلوات سے کریں۔ ایک درود پڑھیں عظمت والے محمد۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر، تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے مجلس میں، تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے مجلس میں، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر، باواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب مولوی فیروز صاحب۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذاکر دوم محمد تقی صاحب مبارک پوری کی خدمت میں گزار ہوں کہ آپ ممبر میں تشریف لائیں، آپ آزاد کا استقبال ہے باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وخاتم النبيين ومولانا مولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزان محترم، طلاب ذوی احترام اور استاد سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ مومنین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت مومنین کے لیے، طلاب کے لیے، صاحب منبر کے لیے، خطیب کے لیے، کسی کے لیے یہ آیت نئی نہیں ہے۔ ہر کسی کے زبان پہ یہ آیت اور اس کا ترجمہ موجود ہے اور سب کو یاد ہے۔ لہذا میں کچھ معروضات لے کے اس آیت کے ضمن میں حاضر ہوا ہوں کہ انما، کہ بے شک بس اور بس اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت یہ ہمارے لیے اور ہمارا ایک کلمہ ہے، اور ہمارا کلمہ اسی آیت کے ضمن میں ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ کلمہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا بلکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تب ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ ورد کروایا، اور صرف یہی آیت نہیں، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اور بھی دیگر آیتیں اسی طرح کی ہیں جس میں اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ تمام آیتیں جو مولا اور رسول اور اللہ کی آیت جو اللہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ تمام آیتیں اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ ہمارا کلمہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ کلمہ اللہ کا بتایا ہوا کلمہ ہے۔ تو مسلمان آج کہتا ہم سے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ کو، رسول کو اور علی کو بھی ولی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے ایک پوری ٹرین چلا دی کہ اور اللہ، اس کا رسول، اور پھر علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے آپ نے وہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہہ دیا۔ میں نے کہا یہ ٹرین بھی ہم نے نہیں چلائی بلکہ اللہ نے خود بتایا ہمیں، اس لیے کہ اگر اللہ آمنو تک رک جاتا تو ہم بھی علی ولی اللہ تک رک جاتے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ یہاں تک اللہ نے آیت بتا دی کہ دیکھو یہ یہاں تک صرف علی کو ولی نہ ماننا بلکہ یہ اللہ کے رسول کے ولی بھی ہے اور اللہ کے رسول کے وصی بھی اور جانشین بھی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ہمیں اللہ نے بتایا
اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کی خواہشیں بڑھیں اور ان لوگوں نے بھی چاہا کہ اللہ ہماری شان میں بھی آیت نازل کر دے، اور جب یہ خواہش ہوئی تو مسلسل انگوٹھیاں دی گئیں، مسلسل انگوٹھیاں دی گئیں، لیکن انگوٹھی تو چلی گئی، اللہ نے آیت نہ اتاری ایک بھی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور جب ولی کی بات آئی تو اسی آیت کے ضمن میں حدیث غدیر کو بھی ہمارے مفسرین نے لکھا۔ ہمارے برادر بزرگ مولانا عاطف صاحب نے کل حدیث غدیر بھی بیان کی تھی، لیکن حدیث غدیر میں 2 جملہ جو شروع کا تھا وہ بیان نہیں کیا تھا، اس کو میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ ہم سب کا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو میں اس حدیث کے اس کی روایت پہ اور اس کی سند پہ مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس ایک نیا رخ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کس کا ولی ہے، اللہ کس کا ولی ہے، کس کا مولا ہے؟ تو پوری مسلمان مل کے کہیں گے کہ اللہ سب کا مولا ہے، پوری کائنات کا مولا ہے۔ تو پھر میں نے سوال پڑھ کے پوچھ لیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ رسول کس کا مولا ہے؟ پھر میں نے پڑھ کے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کس کا مولا ہے؟ تو کہا ارے مولانا کہاں اتنے الجھے میں پڑ گئے، کس کس کا ذکر کرتے پھریں گے، کس کس کو بتاتے پھریں گے، کتنی طویل فہرست بنائیں گے، کہاں تک ہم گناتے رہیں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تب سب کو نہ گناؤ، انواع و قسمیں بتا دو، طبقات ہی بتا دو کس کس طبقے کے مولا ہیں۔ تو ایک صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا رسولوں کے مولا ہیں، فرشتوں کے مولا ہیں، حوروں کے غلمان کے مولا ہیں، جن و جنات کے مولا ہیں، انسانوں کے مولا ہیں۔ تو ایک شخص اور شروع سے بغل سے اٹھا اور کہا کہ ارے مولانا کہاں اتنے الجھن میں پڑ گئے، کہاں تک گنواتے رہیے گا اور کہاں تک گنتے رہیں گے؟ یہ آپ ذرا حدیث کے شروع میں حدیث کے جملے پہ غور کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا حدیث کے شروع کے جملے دیکھ لیجئے، اللہ سب کا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے رسول سب کا مولا ہے، اس لیے کہ اللہ اطاعت رسول میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے رسول سب کا مولا ہے، اس لیے کہ اللہ اطاعت رسول میں نہیں آتا ہے، رسول اطاعت الہی میں آتا ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے رسول جس کا مولا ہوا اس کے علی بھی مولا ہوئے۔ تب جملہ سماعت فرمائیے گا، اللہ اطاعت رسول میں نہیں آتا، اللہ کے علاوہ رسول پوری کائنات کا مولا ہے۔ تو اب ایک جملہ بتائیے، اب ایک جملہ سنیے گا کہ اللہ کے علاوہ رسول سب کا مولا ہے، تو اب جس کا علی مولا ہے تو اس لیے کہ اللہ پر اطاعت رسول واجب نہیں ہے، اطاعت علی واجب نہیں ہے، علی اور رسول پہ اطاعت الہی واجب ہے۔ تو اب ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب اللہ پہ اطاعت رسول واجب نہیں تو اللہ اس اطاعت سے خالی ہو گیا، تو اب اللہ کے علاوہ رسول سب کا مولا ہے اور جس کا مولا رسول ہے اس کے مولا علی ہیں۔ تب ایک جملہ سنتے جائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا خود کو خدا کا شریک قرار دے رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا خود کو خدا کا شریک بتا رہا ہے۔ لہذا علی کی ولایت کا انکار کر کے مشرک نہ بن جانا۔ اور جب یہ رسول نے حدیث فرمائی تو کس آیت پہ فرمائی؟ دیکھیے قرآن میں اس لب و لہجے کی 2 ہی آیتیں مجھے ملیں۔ کون سی آیت؟ ایک علی کی ولایت پہ اللہ نے جب رسول سے مخاطب ہو کے کہا تو بڑا سخت لہجہ اپنایا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں انجام دیا۔ ایک یہ آیت اور ایک دوسری آیت کہ جب اللہ تمام نبیوں سے رسول کی نبوت پہ اقرار لے رہا ہے اور میثاق لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے،
کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، کس بات کا؟ وعدہ لیا، کس بات کا؟ اس بات کا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرتے ہوئے آئے گا۔ تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا ہمیں کہ آنے والا گزرے ہوئے کی تصدیق کرے گا، تو اگر تصدیق کر دے تو گزرا ہوا سچا ہے، اور اگر تصدیق نہ کرے، رد کر دے، تو گزرا ہوا باطل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول آئے گا، تمہاری تصدیق کرتے ہوئے آئے گا، تو دیکھو تم اس پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرتے رہنا۔ اور جب تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس پہ نصرت کرو گے تو کیا تم اس بات کو اقرار کرتے ہو؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ نبیوں سے پوچھ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ 1,24,000 نبیوں میں سے ایک کم نبی کے لیے پوچھ رہا ہے، یعنی 1,23,000 نبیوں سے پوچھ رہا ہے ایک نبی کے لیے، یعنی اللہ تمام نبیوں سے پوچھ رہا ہے ایک مصطفیٰ کے لیے۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو اللہ نبیوں کے لیے اتنے سخت لہجے اپنا رہا، بھی آگے آیت آئے گی جس میں اللہ نے سخت لہجے اپنائے، تو جب ایک نبی کے لیے اللہ تمام نبیوں سے عہد لے رہا ہے، تو جب نبیوں کا تمام نبی یعنی تمام انبیاء جب مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ عرب کے بدو مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جب اللہ نے یہ اقرار کروا لیا کہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس عہد و پیمان پہ باقی رہو گے؟ تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے کہا اقررنا۔ جب تمام نبیوں نے کہہ دیا کہ اقررنا، تو اب اللہ نے کہا دیکھو فَاشْهَدُوا، گواہی دیتے رہنا، أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، دیکھو تم بھی گواہی دیتے رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ جب یہ تمام اقرار ہو گیا تو اب یہاں سے اللہ کا لب و لہجہ بدلا، کہ جس کے لیے میں نے پوری آیت پڑھی، اب یہاں سے اللہ کا لہجہ بدلا اور کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم اس عہد کے بعد پھر گئے تو اولئک هم الفاسقون، اگر تم اس عہد سے پھر گئے تو اولئک هم الفاسقون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عہد کر کے کوئی پھر جائے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ رسولوں کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ رسولوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس عہد سے پھر گئے تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا جب رسول پھر جائے تو فاسق ہو سکتا ہے، تو جو غدیر کو انکار کرتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اولئک هم الفاسقون، فاسق ہو جائیں گے وہ لوگ۔ تو آئیے فاسق کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے، فاسق کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن نے بھی ایک معنی بتائے، شریعت نے بھی ایک معنی بتائے۔ قرآن نے کہاں بتایا؟ جب اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کو انکار کیا تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ نے آیت میں بتا دیا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ تم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کے لہذا تم فاسق ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا، اللہ کے امر کو نہ ماننے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اما جب امر کو نہ ماننے والا فاسق ہو جائے تو پھر اولو الامر کو نہ مانے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو گیا قرآن کی نظر میں۔ شریعت مقدسہ میں ایک شخص بند کمرے میں شراب پی رہا ہے، یا تو نبیوں نے نصرت کی تو نبی نصرت کرے گا۔ پہلے نبی آدم آئے، مصطفیٰ کا زمانہ نہیں ملا، انہوں نے اپنے وسیع شیز سے وصیت فرمائی کہ دیکھو جب تم زمانہ مصطفیٰ پانا تو ان کی نصرت کرنا۔ ان کو بھی زمانے مصطفیٰ نہیں ملا، انہوں نے اپنے وسیع سے وصیت کی، ان کو بھی زمانے مصطفیٰ نہیں ملا۔ نوح نے اپنے وسیع سے وصیت کی، ان کو بھی زمانے مصطفیٰ نہیں ملا، اس لیے کہ زمانے مصطفیٰ جب آیا تو کوئی نبی نہیں تھا،
جب نبی آتے رہے تو مصطفیٰ نہیں تھے، جب مصطفیٰ آئے تو کوئی نبی نہیں تھا، اور جب نبی آئے تو کوئی نبی نہیں تھا۔ تو کیسے سمجھا جائے کہ نصرت مصطفیٰ کیسے کی جائے گی؟ تو تاریخ میں نے دیکھا تو مجھے ایک چیز ملی کہ اللہ نے تمام نبیوں سے نصرت مصطفیٰ کا وعدہ لیا تھا، تو کیا تمام نبیوں نے نصرت مصطفیٰ کی؟ اس لیے کہ کسی نبی کا زمانہ مصطفیٰ کے زمانے سے ملتا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کا زمانہ کسی نبی کے زمانے سے نہیں ملتا۔ تو 4 نبی ایسے ہیں، تمام نبیوں میں 4 نبی مجھے ایسے ملے کہ جہاں پہ نبوت کا سلسلہ نسلاً ختم ہو گیا، نبوتاً نہیں، نسلاً 4 نبیوں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی نسل میں اولاد نہیں تھی، زمانے مصطفیٰ میں ملے نہیں، لیکن 4 نبیوں پہ نبوتوں کا نسل ختم ہو گئی، نبوتوں کی نسل ختم ہوئی، اس لیے کہ ان کی نسل میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ دوسری نسل میں منتقل ہوا، یا تو بھائی کو منتقل ہوا یا تو کسی اور کو منتقل ہوا۔ تو 4 نبی وہ کون سے ہیں؟ ایک نبی ادریس، دوسرے نبی الیاس، تیسرے نبی خضر، چوتھے نبی عیسیٰ۔ اب سمجھیے، پہلے نبی ادریس، اس کے بعد جناب الیاس، اس کے بعد جناب خضر، اس کے بعد جناب عیسیٰ۔ ان 4 نبیوں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کون سا سلسلہ؟ نبوت کا سلسلہ نسلاً ختم ہوا ہے، نسلاً ان 4 نبی پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور اللہ نے ان 4 نبیوں کو زندہ رکھا ہے۔ کیوں؟ جب یہ 4 نبی زندہ رہیں گے، یہ 4 نبیوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو یہ 4 نصرتیں مہدی کریں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور نصرت مہدی نصرت مصطفیٰ کہلائے گی۔ چلیے، 4 نبی کو مسلمان نہیں مانتا کہ زندہ ہیں، لیکن ایک نبی، ایک ایسا نبی ہے کہ جس پہ اسلام کا 73 فرقہ متفق ہے۔ جناب عیسیٰ کی حیات پہ مسلمانوں کا تمام فرقہ اتفاق رکھتا ہے کہ ہاں وہ زندہ ہیں، اور امام مہدی کی حکومت پہ اور ان کے ظہور پہ، ان کے آنے پہ مسلمان کا تمام فرقہ، عالم اسلام کے ہر کتاب میں، مسلمانوں کے ہر مسلک میں یہ واقعہ ملتا ہے، یہ امام مہدی کا واقعہ ملتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، اور جناب عیسیٰ آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نصرت مصطفیٰ جناب عیسیٰ کریں گے؟ اس لیے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس وقت نماز ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ جناب عیسیٰ جب آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، فرزند زہرا کو ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جناب عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، اور جناب مہدی کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، لیکن طے یہی ہوگا کہ جناب مہدی، امام مہدی آخر الزمان نماز پڑھائیں گے۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوا چلوں کہ جناب عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جو صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، 11 نبی کے 11 سلسلوں کے بعد ہوتے ہوئے بھی امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک جملہ کہہ دوں کہ فرزند عیسیٰ، فرزند زہرا کو ہوتے ہوئے جب جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے 11 سلسلوں کے بعد بھی، تو زہرا کے شوہر کے ہوتے ہوئے عرب کے بدو کیسے نماز پڑھا سکتے؟ جب فرزند زہرا کو ہوتے ہوئے اولو العزم پیغمبر نماز نہیں پڑھا سکتا، تو زہرا کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ آئیے میں اپنی آیت کی طرف چلتا ہوں کہ ولایت علی، دیکھیے ولایت کی طاقت کیا ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ ہے، اور اس وقت کی حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی امام تک جائے گا نہیں۔
اور 2-3 اور بھی امام اس وقت مشخص کیے گئے تھے. کہا گیا کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ ان کے پاس جائے گا, ان کے پاس نہیں جائے گا. اور امام کے پاس آنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے 1 درہم جرمانہ رکھا تھا, اور کہا کہ جو اس کے پاس جائے گا, یعنی ان امام کے پاس جائے گا, اس کو 1 درہم انعام میں دیا جائے گا, اور جو ادھر آئے گا اس کو 1 درہم جرمانے میں دیا جائے گا. ایک امام کا چاہنے والا تندخ تھا, اس کے ذہن میں ایک ترکیب نے عمل کیا اور سوچا کہ میں چلتا ہوں پہلے ادھر, مجھے معلوم ہے میرا مسئلہ حل تو نہیں ہو پائے گا, لیکن جو ادھر سے 1 درہم مجھے انعام میں ملے گا, میں ادھر امام کی خدمت میں جانے کے لیے 1 درہم وہ جرمانے میں ادا کر دوں گا. یہ سوچ کے ابھی کچھ قدم گھر سے باہر نکلا تھا کہ واپس لوٹ آیا اور آ کے گھر میں بیٹھ گیا. جیسے ہی آ کے گھر میں بیٹھا کہ دق الباب ہوا, اور جب دق الباب ہوا تو پوچھا کہ کون. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ صادق آل محمد خود دروازے پہ تشریف لائے ہیں. امام نے دروازے پہ آ کے ہم کو ایک نصیحت دے دی کہ دیکھو, جب تم کسی زمانے میں امام کو نہ پانا تو یہ نہ سمجھنا کہ امام مجبور ہے, بلکہ یہ سمجھنا کہ تم امام تک پہنچنے میں مجبور ہو. لہذا جب امام آئے اور کہا کہ کیا تو کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا ہم سے, اور گھر سے نکلا تھا. کہا ہاں مولا میں گھر سے نکلا تو تھا, کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن میں کچھ قدم نکلا اور یہ سوچ کے واپس آ گیا کہ جب میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جانے پہ اگر میرے جانے سے پہلے وہاں پہ اگر 99 آدمی موجود رہے اور میں ایک وہاں پہ پہنچ گیا تو میرے جانے سے ظالم کی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا, میرے وہاں جانے سے ظالم کی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا میں یہ سوچ کے واپس آ گیا. تو امام نے فرمایا دیکھیے یہ صرف امام معصوم ہی کہہ سکتا, کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ اچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو چند قدم گیا تھا, کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ چند قدم چلنے کی جرأت کیوں کی تھی؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم ہے. کہا کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا, تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں تیرے امر میں خیانت کے غرض سے نکلی تھی چند قدم, لیکن اسے میری دادا کی ولایت نے بچا لیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میری دادا کی ولایت نے تجھے بچایا, اس کی تمہاری ماں کو بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت علی رکھتی ہوئی, جو ولایت علی ماں رکھتی ہے, جو ماں علی کی ولایت رکھتی ہے, وہ کبھی گناہ تک بڑھ نہیں سکتی ہے. یہ تھی علی کی ولایت کی طاقت. آئیے ایک اور تاریخ کی طرف چلتا ہوں کہ ولایت کا معنی ہمارے تمام جید علماء نے ولایت کے معنی یہی بتائیں, تصرف تعام, یعنی کہ پورا تصرف, پوری کائنات پہ تصرف. تو یہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ یہ پوری کائنات پہ تصرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی دنیا کے ہر شے پہ تصرف. یہ ہمارے تمام جید علماء نے شروع سے لے کے آخر تک کے تمام علماء نے اس لفظ کو, اس ولایت کے معنی محبت کے معنی بھی لکھے ہیں, لیکن ولایت کے معنی تصرف تعام بھی لکھا. اور تصرف تعام لکھا اور کہا کہ یہ تصرف تعام جو ہے وہ پوری کائنات پہ ہر شے پہ امام کا تصرف ہوتا ہے. وہ جب چاہے جس شے کو استعمال کر سکتا ہے. چونکہ کل کی شب ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے, لہذا امام موسیٰ کاظم لہذا امام کے حوالے سے میں ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے, تصرف تعام کی مثال دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور امام کو دربار میں بلایا گیا. اور جب امام کو دربار میں بلایا
حکومت نے تو امام کو تذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا، تو امام کے ساتھ ساتھ امام کا غلام بھی چلا، اور جب امام کا غلام ساتھ میں چلا اور دسترخوان پہ بیٹھا اور امام بھی ساتھ میں غلام کے بیٹھے، تو بادشاہ نے چند جادوگروں کو بٹھا دیا سامنے، اور جب جادوگر کو بٹھایا تو جادوگر نے کہا کہ ایسا کرو کہ روٹی چپاتی روٹی بنوائی جائے۔ روٹی بنوائی گئی، روٹی دسترخوان پہ پیش کی گئی۔ جب روٹی کو دسترخوان پہ پیش کیا گیا، جیسے ہی غلام روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور سوچتا کہ لقمے کو دہن میں ڈالے، جادوگر لقمے کو غائب کر دیتے، جادوگر لقمے کو غائب کر دیتے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں تو امام کے ساتھ منسوب کر کے بیان کرتے ہیں کہ امام نے لقمہ اٹھایا تھا، امام نے نہیں اٹھایا تھا، اس لیے کہ اگر امام پہ جادو کا اثر کر جائے تو پھر ولایت نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے غلام نے یہ امام کے غلام نے جب جادو پہ جب لقمہ اٹھایا تو جادوگر نے جادو سے روٹی غائب کر دی۔ جب 2-3 لقمے جادوگر نے یہ غائب کیا تو امام قاسم کو جلال آ گیا، اور جب جلال آیا تو امام نے دیکھی، جب جلال آیا تو امام نے شیر قالین کی طرف اشارہ کیا، اور جب شیر قالین کی طرف اشارہ کیا تو شیر مجسم ہوا اور آیا جادوگر کو نکل گیا، اور جب جادوگر کو نکل گیا تو امام نے ایک بات اور سمجھا دی کہ دیکھو علی کے چاہنے والوں سے دور ہی رہنا، اس لیے کہ ان کے محافظ ہمیں۔ چلو ہاتھ پڑے پر محمد و آل محمد۔ اور جب امام نے یہ عمل کیا تو جادوگروں کو جب نکل گیا، اور جب جادوگروں کو نکل گیا امام کا حکم پاتے ہی شیر قالین پھر قالین میں بدل گیا، اور جب قالین میں بدل گیا تو شیر قالین نے یہ امام کی آواز سن کے ایک بات تو ثابت کر دی کہ دیکھو مصور کوئی بھی ہو، مولا ہمارا یہی ہے۔ چلو آپ پڑھے پر محمد و آل محمد۔ مصور کوئی بھی ہو، مولا ہمارا یہی ہے۔ لہذا جب بھی مولا کا حکم ہو اطاعت مولا پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ اور ولایت علی ایک ایسی طاقت ہے اور ایک ایسی شے ہے کہ جس کو دشمن ہمیشہ چاہتا رہا کہ یہ مٹ جائے، لیکن جب اللہ کسی کا محافظ ہو تو دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ولایت کی طاقت اور ولایت قتل ہونے کے بعد بھی حسین نے نوک سینہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم تیر و تلوار کے محتاج نہیں ہیں، ہم زندگی کے محتاج نہیں ہیں، بس عزاداروں آج حسین کو اس کی چہتی بیٹی کا بھروسہ دینا ہے۔ کون بیٹی؟ کہ جس کے لیے خود امام حسین نے تمنا کر کے مانا تھا۔ اتنی چہتی بیٹی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک حسین تھے حسین کے سینے پہ سوتی رہی۔ اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی کہ حسین کی شہادت کے بعد اسے اپنے باپ کا سینہ نہ ملا۔ یتیم حسین، بس مجھے چند جملے مصائب کے پڑھنے ہیں کہ حسین کی یتیمہ کتنی پیاسی تھی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا تو مقتل نے لکھا کہ جب شام کی طرف یہ قافلہ لے کے جایا جانے لگا
تو ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہا تھا کہ دھوپ اتنی شدت تھی اور زمین اتنی تپتی زمین تھی کہ زمین سے آگ نکل رہی تھی، ادھر سر سے دھوپ کی اتنی شدت تھی کہ قیامت کے ایک مرتبہ شمر کے لشکریوں نے آواز دی کہ اے شمر اب ہم سے چلا نہیں جاتا، ذرا قافلے کو روک دو، کچھ ناشتہ کچھ پانی پی لیا جائے، کچھ آرام کر لیا جائے۔ جب شمر کو یہ حکم دیا گیا کہ شمر لشکر کو روک دو تو شمر نے کتنا بڑا سیدانیوں پہ، اہل حرم پہ کتنا بڑا ظلم کیا کہ اپنے لشکر کو سائے میں روکا اور اہل حرم کو تپتی زمین پہ روکا۔ ہاں عزاداروں، اہل حرم کو اس جگہ پہ روکا جہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، تپتی ہوئی زمین پہ سے بیٹھا دیا۔ ہاں عزاداروں، اب شمر ایک ایک لشکر کے ایک ایک لوگوں کو پانی پلاتا رہا۔ جب یہ سکینہ، یہ منظر سکینہ نے دیکھا تو سکینہ نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، اے پھوپھی جان کیا میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ پھوپھی کو بھی اطمینان تھا، معلوم تھا کہ یہ شمر پانی نہیں دے گا، لیکن سکینہ کی تسلی کے لیے بھیج دیا، جاؤ بیٹی دیکھ لو اگر پانی دے دے تو مانگ لو۔ ہاں عزاداروں، جب سکینہ شمر کی طرف بڑھی، سکینہ نے شمر سے کہا، اے شمر ذرا ایک گھونٹ پانی مجھے بھی پلا دے، میرا گلا خشک ہوتا جا رہا ہے، میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، میری زبان پہ کانٹے آ گئے۔ ہاں عزاداروں، شمر نے کوئی جواب نہیں دیا، سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی، شمر لشکر کو پانی پلاتا رہا۔ پھر سکینہ بڑھ کے بولتی ہے، شمر مجھے تھوڑا پانی پلا دے۔ جب سکینہ کا اصرار بڑھا نا تو سکینہ سے شمر نے کہا، اچھا رکو یہیں بیٹھو، میں تمہیں ابھی پانی پلاتا ہوں۔ سکینہ کو بٹھال دیا، سکینہ اس ہاتھ میں بیٹھی تھی کہ ابھی شمر پانی لے کے آئے گا۔ شمر نے جب تمام لشکر والوں کو پانی پلا لیا تو اب شمر نے دیکھا کہ جانور پیاسے ہیں، جانور کے پانی پلانا شروع کر دیا۔ سکینہ اس ہاتھ میں بیٹھی تھی کہ ابھی سکینہ کو پانی شمر لا کے دیکھا۔ ہاں عزاداروں، جب سکینہ نے دیکھا کہ جانوروں کو بھی شمر پانی پلا دیا، اب شمر میری طرف بڑھ رہا ہے، تو اب سکینہ کی آس اور بڑھی اور سکینہ اور مطمئن ہوئی۔ لیکن شمر نے کیا ظلم کیا؟ عزاداروں، شمر نے کہا کیا دیکھ کیا کہ مشق کے دہانے کھولے اور سکینہ نے ننھے ننھے چلو کو اپنے آگے بڑھایا، لیکن شمر نے چلو سکینہ پہ نہیں پانی گرا بلکہ زمین پہ پانی گرا دیا۔ سکینہ وہیں تڑپتی رہی۔ عزاداروں، سکینہ وہیں تڑپتی ہوئی۔ جب یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا، بس ایک روایت آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں، محمد مہدی اجتہادی فرماتے ہیں، جنہوں نے مختلف مصائب آل محمد میں لکھا، سورنامہ آل محمد میں لکھا کہ جب سکینہ نے ایک رات سوئی سکینہ زندان میں تو سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بابا آئے۔ سکینہ بہت گریا کرنے لگی، بابا آپ مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنی پیاسی ہوں، بابا اس ظالم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ عزاداروں، سکینہ یہ بیان کرتی تھی کہ سکینہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب سکینہ کی آنکھ کھلی تو بابا بابا گریا کرنے لگی، بابا کہاں چلے گئے؟ یہ آواز سیدانیوں تک پہنچی۔ سیدانیاں آئی، کہا سکینہ کیا؟ کہا ابھی تو میرے بابا یہاں موجود تھے۔ عزاداروں، سکینہ نے کہا ابھی تو میرے بابا یہاں پہ موجود تھے۔ عزاداروں، جب سیدانیوں نے یہ سنا تو اہل حرم میں گریا شروع ہو گیا۔ جب یہ گریا کی آواز ظالم یزید تک پہنچے تو یزید کی آنکھ کھلی، کہا یہ کس چیز کا گریا ہو رہا ہے؟ تو ظالم کو بتایا گیا کہ ارے سکینہ نے اپنے باپ کو خواب پہ دیکھا تھا، ارے وہی اہل حرم رو رہے ہیں۔ تو ظالم نے حسین کا سر بھجوایا، کہا لے جاؤ سکینہ کو دے دو۔ جیسے ہی تشت سلام میں سر کو رکھ کے لایا گیا، اوپر چادر ڈھکی ہوئی تھی، جب زندان میں لایا گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ کھانا لایا ہوگا، تو اہل حرم نے کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے۔ تو اہل زندان والے نے کہا کہ ارے یہ کھانا نہیں ہے بلکہ حسین کا سر ہے۔ کہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ حسین کا سر ہے، لوگوں نے سر کو لیا، سکینہ کو دیا۔ سکینہ نے اپنے سر کو اپنے سینے پہ رکھا، اپنے باپ کے سر سے باتیں کرنے لگی، اے بابا ارے مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ظالم مجھے بہت تڑپا رہے۔ یہ گریا کرتے کرتے سکینہ کی آنکھ لگی اور ایسی آنکھ لگی کہ پھر کبھی نیند سے اٹھ نہ سکی۔ سکینہ کی زندان میں شہادت ہو گئی۔ بھائی نے اپنی بہن کے جنازے کو ایک چھوٹی سی لحد میں دفن کر دیا۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ Yeah.
انہوں نے انصار حسینی رسول اللہ کی سارے بیان اور روپے رسول گزاری کے نواتانی حسین عظمی کے فرائض بن جاتے ہیں.